الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین آنی بالقاسم محمد وعلی سید المطہر والامام المظفر الشجاع الغدیر ابی شبیر و شبر قاسم صوبہ مسکر العارف المبین الناصر المعین السید الرضی الامام المسیح الحاکم بنصر جلیل مظہر لجائب مظہر الغرائب منتفع دائر المطالب اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب مولانا و مولا ثقلین بالحسنین امیر المومنین علی بن ابی طالب وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم الیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنۃ ان اللہ غفور شکور بواضح بلند صلوات دلی دعا ہے کہ کائنات کی مالکن جناب سیدہ اپنے بیٹوں کے صدقے میں آپ کی عبادت قبول و منظور فرمائیں۔ اس عشرہ محرم الحرام میں جس صدادار نے جس ماتمی نے جس رنگ میں حصہ لیا ہے، پاک امام حسین کی ماں ہر کسی کو اس کی نیت کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے۔ محرم الحرام کے حوالے سے جن لوگوں نے کاوش کی ہے، اس مشن کا حصہ بنے ہیں، سید عباس شاہ صاحب، جناب محترم فجر نواب چیمہ صاحب، راجہ ذوالفقار صاحب اور جتنے عزادار، میں اب ایک کا نام لوں گا تو ٹائم گزر جائے گا۔ میرا مالک تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ صدر شہباز اختر صاحب، روح رواں عزاداری مرکز ولایت سید صفت الحسن شاہ صاحب، میرا مالک ان کے تمام رفقا، زبیر چیمہ صاحب، تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ یہ عصر عاشور کی تنہائی کا نتیجہ ہے کہ ایک پیاسے کے نام پہ اتنے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ کائنات میں اتنے لوگ یا اللہ کے نام پہ اکٹھے ہوتے ہیں یا حسین کے نام پہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ عصر عاشور ایک پیاسا تھا جس کے نام پہ آج سبیلیں لگائی جاتی ہیں، اور آج یہ جو مرکزی مجلس ہے اس کا پیغام صرف ایک ہی ہے کہ اگر یا حسین کہتے ہو تو کبھی بھی علی کی ولایت کو نہ چھوڑنا۔ حسین کریم کربلا امام حسین نے جو قربانی دی ہے وہ ولایت امیر المومنین کے لیے دی ہے، کیونکہ حسین امام شہید ولایت ہیں۔ جو ظالموں کی نظر میں حسین کا سب سے بڑا جرم تھا نا، وہ محمد کا نواسہ ہونا تھا یا علی کا بیٹا ہونا تھا۔ یہ امیر المومنین علی کی دشمنی تھی، یہ ولایت علی کی دشمنی تھی، اور اکثر ممبر سے آ کے کہہ دیا جاتا ہے کہ حسین امام نے نماز کے لیے قربانی دی ہے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ نماز مدینہ میں بھی رہ کے بچ سکتی تھی، حسین نماز مدینہ میں بھی بچا سکتے تھے۔ خدا کی قسم یہ علی کی ولایت ہی تھی کہ حسین زینب جیسی بہن کو لے کے جنگلوں میں آ گیا۔ کبھی بھی میرے مولا علی کی ولایت کو نہ چھوڑنا۔ اب جس ماحول میں بیٹھے ہیں نا، مجھے پتا ہے ذرا اوپن ماحول ہے، یہاں پہ توجہ صحیح طرح بنتی نہیں ہے، لیکن میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں
یہ وہی وقت ہے جب ظالموں نے مل کے حسین کو مارا ہے۔ اپنی آوازیں بلند کرنا اور آج کوئی بندہ شرما کے نہ روئے۔ عزادارو، امام جعفر صادق کی محفل تھی، ایک بندہ، ایک روزہ خان، ایک ذاکر میرے مولا کی شہادت پڑھ رہا تھا، اور ایک عزادار نیچے بیٹھ کے رو رہا تھا اور رومال چہرے پہ رکھ کے رو رہا تھا۔ عزادارو، میرے امام نے رو کے فرمایا تو ابھی عبداللہ پہ گریہ کیوں نہیں کرتا؟ اس نے اپنا رومال دکھایا اور کہا مولا دیکھیے میرا رومال بھیگ چکا ہے۔ عزادارو، امام نے رو کے فرمایا ایسے نہ حسین پہ رو۔ کہنے لگا امام بتائیں پھر کیسے حسین پہ رو؟ عزادارو، میرے امام نے ماتم کر کے کہا حسین پہ ایسے رو جیسے ایک بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ روتی۔ سیدہ تجھے دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے۔ عزادارو، تابوت برآمد ہوگا اس حسین کا جس نے 71 لاشیں اٹھائے۔ مادمیوں، جس حسین نے علی ابن حر سے لے کے علی اصغر تک 71 لاشیں اٹھائے، مادمیوں رونے کی بات یہ ہے جس نے 71 لاشیں اٹھائے اس کا لاشا کسی نے نہیں اٹھایا۔ پاک بی بی پوری دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے۔ عزادارو، تنہا رہ گئے حسین، تنہا رہ گئے حسین۔ عزادارو، تھک گیا حسین لاشیں اٹھا اٹھا کر۔ اگر میں بات سمجھا سکا، مجھے یقین ہے شہزادی تجھے ہائے کی خیرات تو ضرور عطا کر دیں گی۔ میں کہہ رہا ہوں جلدی کی مسلمانوں نے، جس کے دل میں کربلا ہے وہ ہاتھ سینے پہ ضرور مارے گا۔ اب بادشاہ جی میں کہہ رہا ہوں جلدی کی مسلمانوں نے، ورنہ اکبر کے بعد حسین نے کتنا زندہ رہ لینا ہے۔ سیدہ تیرے دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے۔ بھائی حسین کو بھائیوں کی موت مکا گئی تھی، بیٹوں کی موت حسین۔ پاک بی بی تجھے دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے۔ ہر رشتے کی قربانی میرے مولا حسین نے دی ہے۔ حسین نے بھائیوں کی قربانی بھی دی ہے، بھانجوں کی قربانی بھی دی ہے، بھتیجوں کی قربانی بھی دی ہے، بیٹوں کی قربانی بھی دی ہے، صرف اس لیے کہ اللہ کا دین بچ جائے۔ ہر رشتے کی قربانی دے کر حسین میدان میں تنہا بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک شاعر کا مجھے شعر یاد آ گیا ہے کہ اکبر پڑے ہوئے ہیں یہاں اصغر کی قبر ہے، اکبر پڑے ہوئے ہیں یہاں اصغر کی قبر ہے، شبیر چپ کھڑے ہیں یہ منظر صبر ہے۔ عزادارو، حسین لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گیا حسین۔ بیٹوں کی لاشیں بھی اٹھائیں، بھائیوں کی لاشیں بھی اٹھائیں۔ عزادارو، پھر امام حسین اپنی بہن کے خیمے میں آئے۔ عزادارو، تاکہ اپنی بہن سے رخصت لی جائے۔ عزادارو، جب امام حسین اپنی بہن کے خیمے کے قریب آئے، حسین نے رو کے وہی آیت پڑھی جو سوالی اہل بیت کے دروازے پہ پڑھتے تھے۔ حسین نے رو کے کہا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ عزادارو، میری شہزادی باہر آئیں، میری شہزادی نے دیکھا کہ حسین نے ایک ہاتھ ماتھے پہ رکھا ہوا ہے۔ عزادارو، ماتھے والا ہاتھ دیکھ کے میری شہزادی نے کہا حسین کون سا زخم ہے جو بہن سے چھپا رہے ہو؟ عزادارو، کریم کربلا نے رو کے کہا بہن میری پیشانی پہ تیر لگا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میری کوئی بہن مرنے سے پہلے مر جائے۔ عزادارو، بی بی زینب نے رو کے کہا حسین تو مجھے جانتا تو ہے نا، میں وہی زینب ہوں جو ماں کو پٹیاں باندھتی رہی ہوں، جو بابا علی کو پٹیاں باندھتی رہی۔ حسین آ میرے خیمے میں۔ عزادارو، سیدہ شریکت الحسین نے اپنے ہاتھ کے ساتھ امام حسین کی پیشانی والا تیر کھینچا۔ عزادارو، تیر کا کھینچنا تھا کہ خون کا ایک فوارہ نکلا۔ عزادارو، علی کی بیٹی کی ردا ابھی باقی تھی، شہزادی نے اپنی تطہیر والی ردا سے حسین کے زخم پہ ہاتھ رکھا۔ عزادارو، میرے مولا حسین اتنا روئے کہ کربلا میں کربلا بن گئی۔ عزادارو، بی بی نے کہا حسین میں نے تیرے ماتھے سے تیر نکالا ہے تو روتا کیوں
فرمایا ابھی تو تیرے سر پہ ردا ہے، تو نے تیر کا خون صاف کر لیا، میں تھوڑی دیر بعد کا منظر دیکھ رہا ہوں جب زینب تیرے سر سے ردا چھن جائے۔ سیدہ تجھے دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے، عزادارو گریہ کرتے رہنا، آج کا دن ذاکر کا محتاج نہیں ہے۔ عزادارو سوچو بس تھوڑے لمحوں کے بعد 2 محرم وہ خیمہ جو عباس نے درود پڑھ کے لگایا تھا امت نے نماز پڑھ کے جلا دینا ہے۔ عزادارو تھوڑے لمحوں بعد سیدہ سکینہ کے کانوں کے گوشوارے اتر جانے ہیں۔ عزادارو تھوڑے لمحوں بعد میری شہزادی کی چادر اتر جائے گی۔ سیدہ تمہیں دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے۔ عزادارو مولا نے فرمایا زینب اب مجھے میدان جانا ہے، زینب اب مجھے میدان جانا ہے۔ عزادارو بی بی زینب نے رو کے کہا کہ 3 جمادی الثانی اماں نے مجھے ایک وصیت کی تھی۔ عزادارو امام حسین نے کہا زینب کون سی وصیت آپ کو کی تھی؟ عزادارو بی بی زینب نے کہا حسین ذرا اپنی گردن سے کپڑا ہٹا۔ عزادارو کریم کربلا نے گردن سے کپڑا ہٹایا۔ عزادارو شام والی بی بی نے حسین کی گردن پہ بوسہ لیا اور عزادارو رو رو کے کہا اماں نے مجھے وصیت کی تھی کہ جب 10 محرم حسین میدان میں جانے لگے حسین کی گردن چومنا، حسین کی گردن چومنا۔ عزادارو جب کہا نا حسین کی گردن چومنا، امام حسین نے رو کے کہا ایک وصیت مجھے بھی کی تھی، ایک وصیت مجھے بھی کی تھی۔ شہزادی نے کہا کون سی وصیت؟ عزادارو امام حسین نے کہا میری بہن ذرا اپنے سر سے چادر ہٹا۔ عزادارو علی کی بیٹی نے چادر ہٹائی، میرے مولا حسین نے شہزادی کا سر چوما اور عزادارو حسین نے ماتم کر کے کہا مجھے وصیت کی تھی جب 10 محرم آخری دفعہ زینب کو ملنا، ایک دفعہ زینب کے سر کا بوسہ لینا، کیونکہ شام غریبہ زینب کا سر زخمی ہو جا۔ شہزادی تیری آوازیں جو بلند ہیں اپنی بارگاہ میں قبول کرے، مولا تجھے دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے۔ عزادارو آج ماتم کا دن ہے، آج گریے کا دن ہے۔ عزادارو کریم کربلا امام حسین کو شہزادی نے ایک لباس نکال کے دیا اور کہا یہ نانا محمد نے کہا تھا حسین کو یہ لباس دینا۔ عزادارو میرے مولا نے لباس پہن لیا۔ عزادارو ہر بی بی نے اپنی اولاد قربان کی۔ عاصم شاہ جی ہر ماں نے اپنا بیٹا قربان کیا، کیوں قربان کیا؟ تاکہ حسین بچ جائے۔ عزادارو ہر ماں نے اپنا بیٹا قربان کیا۔ سیدہ ام لیلہ نے اکبر قربان کیا، بی بی سیدہ ام رباب نے علی اصغر قربان کیا، سیدہ ام فروہ نے قاسم قربان کیا تاکہ حسین بچ جائے، تاکہ حسین بچ جائے۔ عزادارو اب کریم کربلا امام حسین اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر شہزادیوں کے خیموں میں آئے۔ عزادارو ہر ماں نے بیٹا قربان کیا تاکہ حسین بچ جائے، لیکن اب ہر ماں کو یقین ہو گیا ہے کہ حسین میدان میں جائیں گے تو واپس نہیں آئیں گے، حسین میدان میں جائیں گے تو واپس نہیں آئیں گے۔ عزادارو علی کی بیٹیوں نے کربلا میں پتھروں سے ماتم کیا۔ عزادارو حسین کو گھوڑے پہ سوار دیکھا، سیدزادیوں نے پتھروں سے ماتم کیا۔ کوئی بی بی کہتی تھی برباد مدینہ، کوئی بی بی کہتی تھی واہ محمد آ، کوئی بی بی کہتی تھی واہ علی آ۔ عزادارو حسین خیمے سے کیسے نکلے؟ مرزا دبیر کے 2 مصرے ہیں، میں پڑھتا ہوں، خدا کی قسم سیدہ تجھے ماتم کی خیرات عطا کر دیں گی۔ وہ کہتے تھے شبیر برآمد ہوئے یوں خیمے کے در سے، جو بندہ کہتا ہے مجھے رونا نہیں آتا وہ میری طرف دیکھے، شبیر برآمد ہوئے یوں خیمے کے در سے جیسے نکلتا ہے جنازہ کسی گھر سے۔ شہزادیاں کہتی تھی ہم نے بیٹے قربان کیے کہ شبیر بچ جائے۔ سیدہ تجھے دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے۔ عزادارو سب سے مشکل تیاری ہے میرے مولا حسین کی۔ عزادارو کریم کربلا اپنی بہنوں سے ملے، اپنے حرموں کو وداع کیا۔ عزادارو کریم کربلا اب گھوڑے کو ایڑ لگا رہے ہیں تاکہ گھوڑا چلے۔ عزادارو یہاں پہ میں رک کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ حسین نے دیکھا میرا مرتجز بالکل تیار ہے۔ حسین نے رو کے کہا میرا عباس تو رہا نہیں اور میرا غازی تو رہا نہیں ہے، میرا گھوڑا کس نے تیار کیا ہے؟ عزادارو علی
بادشاہ کی بیٹی نے کہا مولا آپ کا گھوڑا رقیہ نے تیار کیا ہے۔ حضرت حسین رقیہ کے خیمے میں آئے اور رو کے کہنے لگے رقیہ یہ گھوڑا تیار کرنا تو مردوں کا کام ہے، تجھے کس نے بتایا کہ گھوڑا کیسے تیار کرتے ہیں؟ حضرت علی کی بیٹی نے ماتم کر کے کہا مولا یہ جو رات گزری ہے آپ کا نوکر عباس میرے خیمے آیا تھا اور آپ کی سواری بھی ساتھ لے کے آیا تھا، کبھی زین رکھتا تھا کبھی اتارتا تھا، کبھی لجامے رکھتا تھا کبھی اتارتا تھا، اور رو رو کے کہتا تھا رقیہ کل اولاد بطول پہ مشکل بن جائے گی اور میرے بعد حسین کا غازی تو ہے اور میرے مولا کو گھوڑا تیار کر۔ عزیزانو کریم کربلا امام حسین نے کہا عباس تیری وفا کو سلام، عباس تیری وفا کو سلام۔ عزیزانو حسین امام گھوڑے پہ بیٹھے، حسین امام نے گھوڑے کو ایڑ لگائی لیکن گھوڑا چل نہیں رہا، گھوڑا چل نہیں رہا۔ عزیزانو امام حسین نے رو کے مرتجز کے کان پہ منہ رکھ کے کہا کیا مرتجز تو بھی مشکل وقت میں حسین کو چھوڑ گیا، تو چلتا کیوں نہیں؟ عزیزانو مرتجز رو رو کہتا ہے مولا میں کوئی مسلمان ہوں جو مشکل وقت میں تجھے چھوڑ کے چلا جاؤں؟ مولا میں نے تیری ماں کی چادر میں جو کھائے ہیں اور میں تجھے تنہا نہیں کر سکتا، لیکن مولا میں کروں تو کروں کیا؟ میری قدموں میں دیکھے۔ عزیزانو حسین نے مرتجز کے قدموں میں دیکھا کہ ایک 4 سال کی بچی تھی جو ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی تھی گھوڑا او میرے بابا کو میدان نہ لے کے جا، او مجھے بابا کے سینے کے بغیر نیند دے۔ سیدہ تجھے دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے۔ عزیزانو جانتے ہو یہ کون سکینہ ہے؟ خدا کی قسم وہ حسین جس نے راہب کو لمحوں سے پہلے بیٹے دیے تھے نا، وہ تہجد کی نماز میں دعا مانگتے تھے اللہ مجھے ایک بیٹی عطا کر جو بالکل میری ماں کی شکل کی ہو، میں اس سے اتنا پیار کروں جتنا میرا نانا میری ماں سے کرتا ہے، اور وہ مجھ سے اتنا پیار کرے جتنا میری ماں میرے نانا سے کرتی تھی، نہ میں اس کے بغیر رہ سکوں نہ وہ میرے بغیر رہ سکے۔ پھر اللہ نے حسین کو سکینہ عطا کی۔ عزیزانو جب امام حسین نے دیکھا نا سکینہ اجازت نہیں دے رہی، عزیزانو امام حسین نے دعا کی اور سکینہ پہ نیند طاری ہو گئی۔ عزیزانو اور کریم کربلا امام حسین گھوڑے پہ سوار ہو کے بیویوں کو الوداع کہہ کے عزیزانو امام حسین میدان میں آئے۔ عزیزانو حسین نے اتنا بڑا حملہ کیا، اتنا بڑا حملہ کیا، کیونکہ حسین شجاعت حیدری کے بھی وارث تھے۔ عزیزانو حسین کے ہاتھ میں ذوالفقار تھی، مرتجز پہ سوار تھے۔ عزیزانو حسین لڑتے بھی جاتے تھے اور رو رو کے کہتے تھے تم نے میرے عباس کو مارا، تم نے میرے اکبر کو مارا، اور میرا قاسم ابھی زندہ تھا، تم نے لاش پہ گھوڑے دوڑا دیے۔ ایک مظلوم کی جنگ دیکھو، ایک زخمی کی جنگ دیکھو۔ عزیزانو علامہ علی نقی نقن کہتے تھے کہ حسین نے اتنا بڑا حملہ کیا کہ شامی شام کی طرف بھاگ رہے تھے، کوفی کوفہ کی طرف بھاگ رہے تھے۔ عزیزانو جب حسین لڑتے جاتے تھے نا، لڑتے جاتے تھے حسین، لڑتے جاتے تھے۔ اب ماتمیوں حسین نے دیکھا ایک زخمی ہاتھ حسین کی گھوڑے کی کوچ میں آیا۔ عزیزانو ایک شہزادی کی آواز آئی حسین اگر جنگ لڑنی تھی تو میرے عباس پہ پابندی کیوں لگائی؟ حسین اگر لڑنا تھا تو میرے غازی پہ پابندی کیوں لگائی؟ عزیزانو حسین نے ذوالفقار کو نیام میں رکھا۔ عزیزانو ذوالفقار کا نیام میں رکھنا تھا۔ حسین مرتجز کے کان میں منہ رکھ کے تھے مرتجز اب مجھے وہاں لے چل جہاں علی اکبر کی لاش، سیدہ تیرا ماتم قبول کرے، مجھے اب وہاں لے چل جہاں علی اکبر کی لاش ہے۔ عزیزانو حسین کا تلوار کو نیام میں رکھنا تھا۔ 9 لاکھ فوج نے مل کے حملہ کیا۔ عزیزانو جس کے پاس تلوار تھی وہ حسین کو تلوار مارتا تھا، جس کے پاس تیر تھا وہ غریب زہرا کو تیر مارتا تھا۔ عزیزانو حسین رو کہتے ہیں کاش آج میرا عباس زندہ ہو۔ سیدہ تجھے دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے، کاش آج میرا عباس زندہ ہوتا۔ کریم کربلا زین ذوالجناح سے زمین پہ آئے۔ عزیزانو زین ذوالجناح سے زمین پہ آنا تھا
جو میرے سامنے کربلا کے زائر بیٹھے ہیں نا، میری تصدیق کیجئے گا، حسین گھوڑے سے گرے کہاں؟ مقام امام زمانہ۔ حسین گھوڑے سے گرے کہاں؟ مقام امام زمانہ۔ اور میرے مولا کی مقتل کہاں ہے؟ جہاں میرے مولا کا نوری محل ہے۔ عزیزانو حسین 800 میٹر کے فاصلے پہ گرے۔ اب ماتمیوں مجھے معاف کرنا اور مجھے یہ بتاؤ کہ حسین تو گھوڑے سے زخمی ہو کے گر گئے، یہ 800 میٹر کا فاصلہ حسین نے کیسے طے کیا؟ اب تمہارے پاس ہاتھ ہے نا ماتم کرنا، حسین کی شہادت پڑھ رہا ہوں، میں بتاؤں کیسے طے کیا؟ خدا کی قسم شمر کا ایک ہاتھ حسین کی زلفوں میں تھا، دوسرے ہاتھ سے تماچے مارتا تھا اور کہتا تھا بلا اپنے غازی کو، بلا علی اکبر کو۔ سیدہ تجھے دنیا کے کسی غم میں نہ رہے، بلا علی اکبر کو۔ اللہ حسین رو رو کے کہتے تھے آپ حسین اللہ شمر لے کے آیا حسین کو مقتل گاہ میں۔ جو بندے کربلا کے ظاہر ہیں نا وہ اس بات کو سمجھیں گے، جو کربلا نہیں گئے، میں پردیس میں کھڑا جولی اٹھا کے دعا کر رہا ہوں شہزادی تجھے جلد از جلد کربلا بلائے، تو جا کے حسین کی مقتل اپنی آنکھوں سے دیکھ۔ عزیزانو کیوں لے کے آیا مقتل گاہ کے پاس؟ کیونکہ سامنے علی بادشاہ کی بیٹیوں کے خیمے تھے۔ یہ کمینہ کہتا تھا ہم نے سنا ہے حسین اور زینب بڑے صابر ہیں، میں بھائی کو قتل کروں گا بہن کے سامنے، میں بھائی کو قتل کروں گا بہن کے سامنے۔ عزیزانو قاتل بھی آ گیا، عزیزانو شمر آ گیا، قاتل بھی آ گیا اور مقتول کی بیٹی بھی آ گئی۔ یہ شمر کمینہ اپنی انگلی پہ خنجر کو گھماتے ہوئے آ رہا ہے، اپنی انگلی پہ خنجر کو گھماتے ہوئے آ رہا ہے۔ عزیزانو اس نے دیکھا کہ حسین کی 4 سالہ بیٹی آ گئی ہے۔ عزیزانو میں بتاؤں کہ حسین کی بیٹی مقتل میں کیسے آئی؟ عزیزانو جب حسین گھوڑے سے گرے ہیں نا تو سیدہ نے ایک شور کی آواز سنی۔ عزیزانو بی بی زینب نے رو کے کہا سکینہ تیرا بابا گھوڑے سے زمین پہ گر گیا ہے۔ عزیزانو 4 سال کی سکینہ میدان میں آ گئی۔ عزیزانو اب گھوڑوں کے ساتھ گھوڑا ہے، فوجیوں کے ساتھ فوجی ہے۔ سکینہ نے ایک گھوڑا سوار سے پوچھا یا شیخ خل رائتا ابھی، اے بندہ خدا تو نے میرے بابا کو دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگا من انت یا سبیہا، اے بچی تو کون ہے؟ عزیزانو سکینہ نے رو کے کہا انا سکینہ بنت الحسین، میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں۔ ماتمیوں نام سکینہ نہ تھا، یہ کمینہ چھلانگ لگا کے اپنے گھوڑے سے زمین پہ آیا، اس نے ایک ہاتھ سکینہ کی زلفوں میں ڈالا، دوسرے ہاتھ سے تماچے مارنے شروع کیے۔ وہ سکینہ کہتی جتنا مارنا ہے مار لے، مجھے یہ تو بتا دے میرا بابا کا۔ بی بی تجھے دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے، مجھے بس اتنا بتا دے اور میرا بابا کہاں ہے؟ عزیزانو روایت کے فکرے ہیں، اس کمینے نے ایک تیر مارا اور کہا سکینہ جدھر یہ تیر جائے گا نا وہاں تجھ اجڑی کا بابا ہے۔ عزیزانو 4 سال کی بیٹی بابا کے پاس پہنچ گئی۔ میں کہہ رہا ہوں شمر بھی آ گیا اور سکینہ بھی آ گئی۔ عزیزانو شمر نے دیکھا ہے نا کہ حسین کی 4 سال کی بچی آ گئی۔ عزیزانو یہ کمینہ کہنے لگا حسین تجھ پہ مشکل وقت آیا، بھائی دیکھنا میری طرف، تجھ پہ مشکل وقت آیا، تو نے بیٹی بلا لی۔ عزیزانو حسین رو کے کہتے کمینہ تیرے گھر اولاد نہیں، جب باپ پہ مشکل بنتی ہیں بیٹیاں بلائی نہیں جاتی، بیٹیاں آ جاتی ہیں۔ یہ کمینہ کہنے لگا حسین تو ہٹائے گا یا میں ہٹاؤں؟ عزیزانو جب کہا نا تو ہٹائے گا یا میں ہٹاؤں، حسین رو کے سکینہ چلی جا، یہ بڑا بے غیرت ہے، سکینہ یہ تجھ پہ ظلم کرے گا۔ عزیزانو ضربے اس کمینے نے مارنا شروع کی، جو پورا سال انتظار کرتے ہیں کہ 10 محرم ہم نے حسین کی ضربیں سننی ہے، دیکھیے گا میری طرف۔ اس کمینے نے ضربیں مارنی شروع کی، بہن 70 قدم سے دیکھ رہی تھی، بھائی بیٹی اور باپ کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ عزیزانو یہ کمینہ ضربیں مارتا تھا، سکینہ آ گئی، سکینہ نے خنجر پکڑ لیا۔ اب مقتل کی روایت ہے، یہ کمینہ کہتا مجھے غصہ آ گیا کہ حسین کی بیٹی بار بار میرے خنجر میں ہاتھ ڈالتی ہے۔ عزیزانو یہ کمینہ کہتا میں نے خنجر زمین پہ پھینکا، میں نے اتنے تماچے مارے سکینہ کو، سکینہ اور
शिमर से किसी बंदे ने पूछा क्या तेरा हंजर कुन था कि तुझे मजलूम करबला का सूखा गला काटने में 13 ज़रबे मारना पड़ी। अंकल सफदर वो कहते मेरा हंजर कुंद नहीं था, मैं पूरी रात अपना खंजर तेज करता रहा, लेकिन जब मैं हंजर मारता था कभी रसूल का गला नीचे आ जाता था, और कभी बतूल का गला नीचे आ जाता था, कभी हसन का गला नीचे आ जाता था, और कभी अली का गला। सैयदा तूने दुनिया के किसी गम में न रुलाए। भाई मैं जब कहूंगा तो फिर मेरे मौला का जनाजा लेके आना। ये साल बाद फिर इस तरह ताबूत बरामद होगा। अल्लाह 13 ज़रबे चल गई। भाई मातमियों आपके घर भी बेटी होगी, ये कमीना ज़रबे मारता रहा। 4 साल सैयदजादी देखती रही। अल्लाह 13 ज़रबे चलने के बाद इस कमीने ने शब्बीर इमाम का सर काट के, शिमर के एक हाथ में हुसैन का सर है, दूसरे हाथ में हंजर है। खलील अब्बास मातमी 4 साल की बच्ची मिन्नतें करती थी, इसका सर ऐसे ना उठा, इसका एक बाल टूटता था, इसकी माँ सारी रात रोती थी, वो मेरी झोली में रख दे, तू जहां कहेगा वो मैं इसका सर लेके चली जाऊंगी। अल्लाह शिमर रवायत करता है, कहता मैंने 2 यमनी गोशवारे सकीना के कानों में देखे। भाई जिसने सारे अयाम मातम करने वो देखे मेरी तरफ। शिमर कहते मैंने 2 यमनी गोशवारे सकीना के कानों में देखे, और मेरे दिल में लालच पैदा हो गया कि मुझसे पहले कोई और कमीना ये गोशवारे उतार के ना ले जाए। अरे जो बेटियों के बाप है ना वो मेरी तरफ तवज्जो करो। अभी सकीना के सामने इसका बाबा मारा गया है। शिमर कहता मैंने मजलूम करबला का सर जमीन पे रखा, कहता मैंने हंजर जमीन पे रखा,